شاہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں جب شہر میں چوریاں حد سے بڑھنے لگی تو شاہ نے اس پر یہ تدبیر نکالی کہ کیوں نہ شاہی لباس اتارا جائے اور چوروں کا صحیح لباس پہن کر گلیوں میں گشت کیا جائے۔ چنانچہ شاہ نے اسی طرح کیا۔ ایک روز پھٹا پرانا لباس پہنا اور رات کی تاریکی میں گلیوں میں نکل آیا۔ ایک جگہ کچھ لوگوں کو جمع پایا تو قریب جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو شاہ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں بھی تم جیسا ہی ایک بندہ ہوں۔ تو اس پر چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی پیشہ ورانہ ہماری ہی طرح کا چور ہے، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہم کوئی عام چور نہیں ہیں، یہاں موجود ہم میں سے ہر شخص ایک خاص فن میں مہارت رکھتا ہے، تم میں اگر ایسا کوئی فن ہے تو بتاؤ۔ اس پر شاہ محمود نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک خاص فن ہے، لیکن پہلے تم سب اپنے اپنے فن بتاؤ، اگر میرا فن تمہارے فنون پر سبقت نہ لے جائے تو مجھے اپنے ساتھ شریک نہ کرنا۔ چور رضامند ہو گئے۔ ایک کہنے لگا کہ میرے پاس یہ فن ہے کہ دیوار کتنی ہی اونچی اور بلند کیوں نہ ہو، میں دیوار پھانگ کر اندر داخل ہو سکتا ہوں، چاہے بادشاہ کا کلہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا کہ میرے اندر یہ مہارت ہے کہ میں مٹی سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ مدفون ہے، یعنی میں خزانے کی خبر بتا سکتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میری بازو میں اتنی طاقت ہے کہ دیوار کتنی ہی موٹی کیوں نہ ہو، میں اس میں سوراخ کر کے اندر داخل ہونے کی جگہ بنا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ جب کتے بھونکتے ہیں تو میں ان کی آواز بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پانچویں نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، خزانہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو چند ہی لمحوں میں برابر تقسیم کیا دیتا ہوں۔ چھٹے نے کہا کہ میں رات کی تاریکی میں اگر کسی کو دیکھ لوں تو دن میں بھی اسے پہچاننے کی مہارت رکھتا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا فن ہے۔ اس پر شاہ محمود نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب کسی شخص کو یا کسی مجرم کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے تو میری داڑھی اگر رعایت کرم میں ہل جائے تو اسے پھانسی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، یعنی اس کی جان بخش دی جاتی ہے۔ اس پر تو چوروں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو کہنے لگے تم تو چوروں کے کتب نکلے، اس طرح تو ہم کہیں بھی اگر پھنس گئے تو تم ہمیں کسی بھی مشکل سے نکال سکتے ہو۔ شاہ محمود بادشاہ نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ آج تمام ہی چور اپنے اپنے فن پر مہارت رکھتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں تختہ دار سے بچانے والا داڑھی والا بھی موجود ہے، تو کیوں نہ آج بادشاہ کے قلعے میں چوری کی جائے۔ چنانچہ سارے بادشاہ کے قلعے کی طرف لپکے۔ رستے میں جب کتے بھونکنے لگے تو جو کتوں کی آواز سن سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، اس نے کہا کہ کتے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن وہ اپنی چوری سے باز کیوں نہ آئے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو شہوت اور لالچ اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھتی ہے کہ اس کے اندر جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے، نیکی کی آواز ہوتی ہے، یہ اسے سننے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج چوروں نے جب بادشاہ کے قلعے میں چوری کر لی، کیونکہ تمام کو فن پر مہارت تھی، چوری کر کے خزانہ جنگل میں لے آئے، تو جو ماہر حساب تھا اس نے خزانے کو برابر تقسیم کر دیا۔ محمود غزنوی نے کہا کہ دیکھو آج ہم نے چوری تو کر لی، ہم کامیاب ہو گئے، سب اپنا اپنا پتہ بتا دو تاکہ اگلی بار جب ہمیں چوری کرنی ہو تو ہمیں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس طرح شاہ محمود نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے روز جب دربار میں عدالت لگائی تو تمام مجرموں کو حاضر خدمت کرنے کا فرمان جاری کیا۔ چنانچہ سپہ سالار گئے اور تمام چوروں کو گرفتار ہتھکڑیاں لگا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے تمام چوروں کو سزائے موت کا حکم صادر فرما دیا اور فرمایا کہ اس چوری پر کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میں خود گواہ ہوں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے روز بھی ہمارے گناہوں پر اللہ اسی طرح حکم صادر فرمائے گا، کیونکہ جب ہم بدکاریاں کر رہے تھے تو وہ بالکل وہیں پہ موجود تھا اور شاہ کو کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ الغرض جب تمام چوروں کو تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا، اس طرف لے کے جانے لگے تو وہ چور جو رات کی تاریکی میں دیکھنے والے شخص کو دن کی روشنی میں پہچاننے میں مہارت رکھتا تھا، بول پڑا، کہنے لگا کہ یہ جو بادشاہ سلامت ہے وہی چور ہے جو رات میں ہمارے جرم میں شریک تھا۔ تو بلند آواز سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، چند لمحوں کے لیے ہماری پھانسی کو موقوف کیا جائے اور مجھے تنہائی میں آپ سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس پر شاہ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا
کہ پھانسی کو موقوف کیا جائے۔ تو وہ چور تنہائی میں آ کر بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ شاہ محمود، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ ہی رات میں وہ چور تھے جس نے کہا تھا میری داڑھی جب رعایت کرمی میں ہلتی ہے تو مجرموں کو تختہ دار سے خلاصی مل جاتی ہے۔ سب نے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا، اب آپ کی باری ہے کہ ہماری جان بخش دی جائے۔ وہ شخص چونکہ سلطان شناس نکلا، اس پر شاہ سلطان محمود غزنوی نے تمام چوروں کی جان بخشنے کا حکم صادر فرمایا اور مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، جن فن پر تمہیں مہارت تھی، تمہیں بڑا ناز تھا، آج انہی فن کی بدولت تم بالکل ڈوب چکے تھے، لیکن تم میں سے ایک شخص جو کہ سلطان شناس تھا، اس کی آنکھوں کی بدولت تمہیں رہائی مل رہی ہے، تمہاری جان بخشی کی جا رہی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح آج ہم لوگ جب گناہوں میں مصروف ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے فن پر بڑی مہارت ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ایک روز وہ آئے گا جب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہمیں حاضر کیا جائے گا اور ہمارے فن ہمارے بالکل کام نہیں آئیں گے۔ حال البتہ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی سلطان شناس تھے، جنہوں نے رات کی تاریکی میں بھی اپنے رب کو پا لیا، پھر وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور انہی کی شفاعت دوسروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔